واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بہم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوز بلند درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، اسلام نے امت کو ایک وحدت، ایک جماعت اور ایک ملت کی شکل میں منظم کیا ہے۔ اس کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اسلام کی دعوت و تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان منظم، فعال و متحرک اور متحد ہو کر اس کی اقامت و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اتحاد امت ایک ایسی ضرورت ہے جس کی طرف اسلام بار بار دعوت دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ جس امت کا دین ایک دینی شعائر، ایک شریعت و قانون، ایک منزل ایک اور خدا و رسول ایک ہو، اسے بہرحال خود بھی ایک ہونا چاہیے۔ وحدت امت کی فرضیت و اہمیت اور ضرورت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے امت کو دن میں 5 بار جمع ہو کر نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پھر ہفتہ میں 1 بار اس سے بڑے اجتماع کے لیے جمعہ کو فرض قرار دیا، اور پھر نماز عید کی شکل میں سالانہ اجتماع کا اہتمام کیا اور تاکید کی کہ یہ اجتماع آبادی سے نکل کر کھلے میدان میں منعقد ہو، اور مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اس میں شرکت کی ترغیب دی۔ پھر اس سے بڑا اہتمام یہ کیا کہ فرضیت حج کے ذریعے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کے ہر اطراف و اکناف میں بسنے والی امت کو ایک مرکز پر جمع ہونے، ایک ہی جیسے لباس پہننے میں جمع ہونے، ایک ہی کلمہ ادا کرنے اور ایک ہی جیسے افعال ادا کرنے کا حکم دیا۔ انفرادی عبادت کے مقابلے میں اجتماعی عبادت کی جو اہمیت ہے، اس میں من جملہ دوسری باتوں کی امت کے اتحاد کا نقطہ بھی شامل ہے۔ جب مسلمان متحد تھے تو دنیا پر غالب تھے۔ آج امت کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے امت واحدہ کا تصور کھو دیا ہے۔ ہم نے ایمان کے رشتے کو کمزور کر کے قومیت، جماعت اور مسلک کے نام پر دیواریں کھڑی کر لی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ حضرات محترم، آج ہمیں نہایت اہم اور حساس ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے، چونکہ اس قسم کی باتیں کو سننے اور اس پر غور کرنے کے عادی ہم نہیں ہیں، لہذا کچھ احباب کے لیے یہ باتیں ناپسندیدہ ہوگی، لیکن جس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ سننے والے اسے تحمل سے سنیں، اس پر غور کریں اور امت تک اس بات کو پہنچائیں، کیونکہ امت مسلمہ کی حیات و بقا کے لیے اس کا ذہن نشی ہونا اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو مسلمان صدیوں سے اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور دین کے دشمنوں کو ہم موقع دیتے رہیں گے کہ وہ انہی سے کام لے کر امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرتے رہیں۔ فرقہ گروہ یہ حسد کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے پاک و صاف دل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی سطحی مفاد کی وجہ سے یا کسی کے حسد کی وجہ سے الگ راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالجماعت و ایاکم بالفرقہ ومن شد شد الی النار، تم پر لازم ہے کہ جماعت یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت، اہل حق کے ساتھ وابستہ رہو، اور تفرقہ یعنی اختلاف اور علیحدگی سے بچو، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔
بلکہ فرمایا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبَ قَاصِيَةً، شیطان بھیڑیے کی طرح ہے، جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، شیطان اسی طرح اجتماعیت سے الگ ہو کر تنہا رہنے والے مسلمان کو پکڑ کر کھا جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح سے بھیڑیے کو تنہا بکریاں مل جائے تو انہیں بھیڑیا اچک کر لے جاتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی اگر الگ مل جائے تو شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ بکری کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو کر دور کنارے پر کھڑی ہوتی ہے اور پھر اسے بھیڑیے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مسلمان اگر جماعت سے جدا ہو کر تنہا ہو جائے گا تو شیطان کے حملے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ الگ الگ گروہ، الگ فرقہ، الگ جماعت بنا کے بیٹھ جائے گا، اور جو حقیقی جماعت ہے، جو سواد اعظم ہے، اس سے بکھر جائے گا اور تفریق، تشدد، اختلاف اور آپس میں لڑائی اور جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر بیٹھے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مزاج کے اندر صلح جوئی رکھنی ہے۔ بات بات پر بگڑنا، ہر بات پر اختلاف کرنا، الجھاؤ پیدا کرنا، بعض لوگ اس کو تحقیق کا نام دے کر ہر وقت عجیب کیفیت میں رہتے ہیں، کسی سے جائز معاملات میں بھی صلح اور نرمی کا رویہ نہیں رکھتے۔ بعض اوقات جماعت کے مفاد کے لیے کوئی چیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کعبہ کے متعلق دریافت کیا کہ وہ بھی تو بیت اللہ کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا تیری قوم کے پاس مال کم تھا، اس سے تعمیرات کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے عرض کیا دروازہ اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کام تیری قوم نے اس لیے کیا تاکہ جسے چاہے کعبہ میں داخل ہونے نہ دے اور جسے چاہے روک لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا أَنْ قَوْمِكَ حَدِيثٌ أَحَدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافَ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبَهُمْ أَنْ تُدْخِلَ الْجُدَرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَصْرِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور ان کے دلوں پر ناگواری کے اثرات کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبے میں شامل کر دیتا اور اس کا دروازہ بھی زمین سے متصل بنا دیتا۔ یعنی قریش کے دل میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ ہمارے خاندانی جو تعمیر ہے اس کو توڑ کر ایک نئی تعمیر انہوں نے سامنے لائی ہے۔ اگرچہ یہ بات کسی ایک آدھے شخص کے دل میں آتی اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اختیار فرمایا کہ کہیں لوگوں کے ذہن میں ایسی بات نہ آنے پائے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو یہ بات بات پر جھگڑنا، جنگ و جدال، لڑائی اور آپس میں تشدد اور افتراق سب ختم ہو جائے۔ قرآن و سنت میں صریحاً بار بار مسلمانوں کو متحد رہنے اور ایک جسد واحد کی طرح جینے کا حکم موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پھر اتنی بات پر نہیں اکتفا کیا بلکہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، جڑو اور اپنے اندر افتراق اور انتشار پیدا نہ کرو بلکہ اتحاد اور وحدت پیدا کرو۔ اس فرمان کے بعد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالت کفر اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور اسلام کے زمانوں کا موازنہ فرمایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو وہ نعمت جو تم پر ہوئی اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں دست و گریباں تھے، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے ہوئے تھے، اور تمہارے افتراق کی یہ حالت آپس میں دشمنی تک پہنچ گئی اور تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر تمہارے آپس میں فساد ہوتے، قتل و غارت ہوتی، خون خرابہ ہوتا، اور ایک طویل مدت تک انسانوں کے طبقات کے درمیان جنگ رہتی اور نسلیں اس جنگ کی نظر ہو جاتی تھی۔ اس افتراق، انتشار اور نفرت و عداوت کی کیفیت کو قرآن مجید نے حالت کفر کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تم پر نعمت نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے تمہارے دلوں میں آپس میں الفت پیدا کر دی، نفرت کو الفت میں بدل دیا اور افتراق کو اتحاد میں بدل دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور جو ایک دوسرے کے دشمن تھے عداوت کو اخوت میں یعنی بھائی چارگی میں بدل کر بھائی بھائی بن گئے۔ آقا علیہ السلام کی بعثت اور آمد کے فیض اور نتیجے میں جو امت وجود میں آئی، قرآن مجید نے اس کی حالت کو اتحاد اور وحدت و اخوت سے تعبیر کیا، جبکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حالت تھی اس کو کفر، انتشار، افتراق اور عداوت کے ساتھ تعبیر کیا۔ اس پورے پیغام کو بیان کرنے کے بعد آخر ارشاد فرمایا کہ اب مسلمانوں سنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ جس نعمت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمت ہدایت قرآن نے تمہاری نفرتوں کو محبتوں سے اور تمہاری تفرقے کو وحدت سے بدل دیا، اس نعمت کو پا لینے کے بعد خبردار دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، پھر نہ پھوٹنا، اور ہدایت کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف کی نظر نہ ہو جانا۔ پھر قرآن مجید نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یہ بات صحیح ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پس اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارہ اور اخوت کے رشتے میں منسلک کیا، جوڑا ہے کہ اگر تمہارے درمیان میں اختلاف یا افتراق ہو تو اصلاح، موافقت، آپس میں مودت اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو مٹایا کرو اور وحدت کی منزل کو پا لیا کرو۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں موجود انہی احکامات کی تعلیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ امت مسلمہ کو احادیث طیبہ کے ذریعے بھی دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں وحدت کا درس دیا، ایک ہونے کی باتیں بتائی ہے، وہاں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہے۔ ایک حدیث میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث امت مسلمہ کے آپس میں اتحاد اور ہمدردی و اخوت کی نہایت جامع اور دل گداز تشریح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور نرم دلی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ جب اس کا جسم کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کی ساری رات بیداری اور بخار میں گزرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان والوں کو ایک جسم سے ایک تشبیہ دی ہے، یعنی انسانی اعضاء کی ایک جسم کے لیے اہمیت اور افادیت کا آشکار ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کرے تو انسان کا وجود کس قدر مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انسان وجود کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر عضو کا اپنا الگ الگ کام ہے، پھر بھی ان میں کامل آہنگی اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ اگر وجود کا یہ آپس میں اتحاد نہ ہوتا تو انسانی زندگی کا تصور محال ہوتا۔ مثلا اگر دانت میں درد ہو تو درد کے لیے پاؤں چل کر جاتے ہیں، آنکھیں میں آنسو بہاتی ہے تو زبان اسے بیان کرتی ہے، دل و دماغ اسے محسوس کرتا ہے، ہاتھ دوا پلانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اگر ان اعضاء میں یہ مقابلہ آرائی شروع ہو جائے کہ کون قیمتی ہے، کون اعلیٰ ہے، کون افضل ہے، اس کو تکلیف ہے مجھے نہیں ہے، تو یہ واضح بات ہے کہ پورے جسم میں خرابی اور بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ یہ مثال ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ تعلق دل، ہمدردی اور اجتماعی احساس کا نام ہے۔ جو مسلمان اپنے بھائی کی پریشانی پر بے حس رہتا ہے وہ دراصل اس جسم سے کٹا ہوا عضو ہے جس میں زندگی باقی نہیں رہتی۔ اتحاد امت اسی احساس سے جنم لیتا ہے، جب دل میں ایک دوسرے کے لیے دھڑکے، جب زبان خیر کے لیے حرکت کرے اور جب ہاتھ ایک دوسرے کے لیے اٹھے تو وہ امت خیر امت بن جاتی ہے۔
حضرات محترم، ایک بہت خوبصورت اور جامع حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث امت مسلمہ کے اتحاد اور آپسی تعاون اور ایمان کی اجتماعی قوت کو نہایت ہی مؤثر مثال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن آپس میں مضبوط بنیاد کی طرح ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مضبوط ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو اپنی ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح ایک مضبوط عمارت میں اینٹ، پتھر، لکڑیاں اور گارے مل کر دیوار کو مضبوط بناتے ہیں، اسی طرح ایمان والے جب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ایک مضبوط امت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر عمارت کی ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ اینٹ ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر ایک مومن امت سے کٹ جائے یا آپس میں تعاون ختم ہو جائے تو وہ امت در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، گمراہوں کا شکار ہوگا اور شیطانی قوتوں کا ایک آلہ بن کر رہ جائے گا۔ جس طرح ایک بنیاد اور دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر ہی سیسا پلائی دیوار بنتا ہے۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں آپس میں اتحاد اور آپس میں اشتراک ایک اہم دینی اخلاق اور انسانی فریضہ ہے۔ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو اپنی قوت و طاقت نہ سمجھے اور اسے ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی کمزوری کا سامان کر رہا ہے۔ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر قومیت کی عمارت قائم ہوتی ہے؟ مادہ پرست لوگوں میں زمان و مکان کے اختلاف اور حالات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ قومیت کی بنیادیں بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ کہیں حسب و نسب کی بنا پر قومیت کا ظہور ہوتا ہے، محبت و عداوت کا معیار بنتا ہے، کہیں ہم زبان یعنی ایک لینگویج ہونے کی بنیاد پر اور کہیں ملک و وطن کی بنیاد پر، کہیں کالے اور گورے رنگ کی بنا پر۔ اسلام میں محبت و عداوت، عزت و ذلت، اخوت و وحدت کا معیار صرف اور صرف مذہب ہے۔ مسلمان کالا ہو یا گورا، مشرقی ہو یا مغربی، عربی ہو یا عجمی، ملکی ہو یا غیر ملکی، سب اسلامی اخوت کی سنہری زنجیروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی جان و مال حقیقی بھائی کی طرح محترم اور معزز ہے۔ قومیتوں کے بارے میں سارے ذرائع صرف تعارف کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی ترجیحات بدل چکی ہے۔ جو مسلمان آپس میں متحد رہتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ شہداء، لیکن روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے ہاں مقام و مرتبہ ہے، پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، ایسا مقام ان کو دیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو آپس میں نہ تو کسی رشتے ناتے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، نہ کسی مالی شراکت کی بنا پر، بلکہ وہ صرف اللہ کے حکم اور قرآنی اتباع میں آپس میں محبت کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور جب لوگ دوسرے ان کو دیکھیں گے تو خوف میں مبتلا ہوں گے تو وہ خوف زدہ وہ لوگ نہیں ہوں گے، اور جب دوسرے لوگ غم کا شکار ہوں گے تو وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث بھی امت واحدہ کے تصور کی عملی صورت بیان کرتی ہے۔ امت وہ نہیں ہے جو صرف ایک قوم یا ایک جغرافیہ میں سمٹی ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی محبت اور ایمان کی اخوت پر جمع ہو۔ یہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مددگار، مشفق اور خیر خواہ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں خاص عزت و قربت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے عیوب کی جستجو نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو، ورنہ کسی کی جاسوسی ہی کرو اور نہ کسی کی جاسوسی کرو، آپس میں حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور نہ آپس میں بغض رکھو۔ اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ حدیث مبارکہ دراصل امت کے اتحاد، اخوت اور آپس میں محبت کی بنیاد بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اخلاقی بیماریوں سے منع فرمایا ہے جو دلوں میں دوری، بغض اور تفرقہ پیدا کرتی ہے اور ہمیں توڑتی ہے۔ یاد رکھیں،
کہ مسلمان ایک ملت ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ لینے والے سب لوگ ایک بدن کے اعضاء کی طرح ہے، لہذا کسی شخص کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو صرف معمولی اور فروعی اختلاف کی بنیاد پر اسلام سے خارج کرے، جب تک کسی کافر کی مستند علماء کی آراء سے ثابت نہ ہو، یا اسلام کے ٹھیکیدار بن کر لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے۔ تکفیر و جرم میں جس کے مقابلے میں قتل کرنا، ڈاکے ڈالنا اور زنا کرنا ہلکے جرائم ہو۔ امت مسلمہ میں فقہی اور فروعی اختلاف ایک دو روز کا قصہ نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی صحابہ کا آپس میں مختلف مسائل پر اختلاف ہوتا جاتا تھا، لیکن اس دور میں اختلاف وجہ انتشار نہیں بنتا تھا، یعنی ایک دوسرے اس سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ ان بزرگوں نے اتحاد برقرار رکھا، لیکن آج اختلاف کے فتنہ گری نے امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فقہی اختلاف تکفیر کا باعث نہیں ہے، اور کسی نے فقہی اختلاف کی یعنی مسئلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ نہیں کہا۔ مثلا نماز اور دوسری عبادات کی ادائیگی کا طریقہ کار میں اختلاف وغیرہ مسالک کے درمیان بعض اوقات قرآن و حدیث کی تعویل اور تفصیل میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مسلک نے قرآن و حدیث سے ایک طرح کا حکم لیا اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں، جبکہ دوسرے مسلک نے دوسری طرح کا حکم لیا اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس میں جتنی آپس میں آہنگی ہو سکتی ہے وہ اچھی ہے، اور جہاں نہیں ہو سکتی وہاں اپنے نقطۂ نظر پر عمل کرنا ہی مناسب ہے۔ اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تناؤ، قتل و غارت اور تشدد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح جو نہیں عمل کرتا ہے یا ہماری طرح مسئلے پر نہیں عمل کر رہا ہے اس کو ہم کفر سے جوڑ دے اور اس پر کفر کا فتویٰ لگا دے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپس میں ایک دوسرے سے بغض و حسد نہ رکھیں، بلکہ ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن اور ایک خدا کے ماننے والے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اسی میں ہماری طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کی آیت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔